اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال عز وجل كما ورد 3 مرات في القرآن في سورة التوبہ وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال عز وجل كما ورد في سورة السبا وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا وقال عز وجل كما ورد في سورة الانبياء وما ارسلناك الا رحمة للعالمين وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا صدق اللہ العظیم۔ آج کے دن کو ہمارے ہاں عید النبی کے نام سے منائے جانے کا کچھ عرصے سے رواج ہوا ہے۔ یہ رواج کچھ زیادہ پرانا نہیں ہے۔ جہاں تک لفظ عید کا تعلق ہے اس کا انطباق تو اس پر کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ لغوی طور پر عید کے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے والی شے یا خوشی، ہر سال آنے والی۔ عید الفطر ہر سال آتی ہے، عید الاضحیٰ ہر سال آتی ہے، عاد یعود لوٹنا، تو عید اسی سے بنا، لوٹ لوٹ کر آنے والی، پلٹ پلٹ کر آنے والی۔ اس اعتبار سے تو یہ یقیناً یوم عید ہے، لیکن یہ اصل میں اس کے لیے اس کا استعمال جو ہے یہ بہت ہی تھوڑے عرصے قبل شروع ہوا ہے، یہ کوئی قدیم بات نہیں ہے۔ اول تو یہ کہ حضور کی ولادت جو ہے 12 ربیع الاول متفق علیہ نہیں ہے، حضور کی ولادت کی تاریخ طے نہیں ہے۔ مہینہ تو طے ہے کہ ربیع الاول تھا، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن تاریخ متفق علیہ نہیں ہے۔ بلکہ میرے نزدیک اس سلسلے میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بڑی عظیم کتاب کے مصنف ہیں، اگرچہ وہ اتنی مشہور نہیں ہو سکی جتنے کہ مولانا شبلی کی رحمۃ للعالمین مشہور ہوئی ہے، لیکن بہت سے اعتبارات سے مولانا شبلی کی کتاب سے وہ بہت بڑھتر ہے، بہت اونچی ہے، علمی اعتبار سے اس کا مقام بلندتر ہے۔ رحمۃ للعالمین 3 جلدوں میں۔ اور یہ جو تھے قاضی سلیمان سلمان منصور پوری، یہ تقویمات کے بڑے ماہر تھے۔ گرگری کیلنڈر جو ہے، جو کرسچن کیلنڈر ہے، اس کو بھی خوب جانتے تھے، اور یہ جو قمری کیلنڈر ہے اس سے بھی خوب واقف تھے، ہندی کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے، اسی طریقے سے یہودیوں کے کیلنڈر سے بھی پوری طرح واقف تھے۔ تو اس میدان میں ان کا خاص چونکہ ایک معاملہ تھا، تو انہوں نے طے کیا ہے یہ، اور میں اسی سے متفق ہوں، کہ حضور کی تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول تھی۔ البتہ آپ کی تاریخ وفات متفق علیہ ہے 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول اصل میں حضور کے انتقال کا دن ہے، اور یہ مجھے تو یاد ہے اپنے بچپن کے اندر، ابھی میرا بچپن جو ہے کوئی 100 سال 200 سال پرانا تو نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے تک یہ ہمارے ہاں 12 وفات کے طور پر منایا جاتا تھا، اس کا نام ہی تھا 12 وفات۔ 12 وفات، 12 ربیع الاول جو حضور کا یوم وفات ہے، اس میں کوئی جشن کا تصور نہیں تھا، کوئی دھوم دھڑکا نہیں تھا، کوئی جلوس نہیں تھے۔ ہاں ضرور ہے کہ کبھی جلسے ہو جاتے تھے، کوئی میلاد کی محفلیں ہوتی تھیں، لیکن میلاد کی محفلیں جو ہیں وہ صرف یوم ولادت کو نہیں ہوتی تھیں، وہ تو گویا کہ ہمارے ہاں کی ایک تہذیب کا ایک جز بن گیا تھا، خاص طور پر خواتین کے لیے، اور وہ تعلیم بالغہ کا ایک اچھا ذریعہ تھا۔ تو اس دن کیا کرتے تھے کہ کھانا پکا کر بڑے پیمانے پر غریبوں کو کھلایا جاتا تھا، بس یہ اس کی ایک جو تھی وہ صورت تھی، باقی یہ کہ اس کے علاوہ کوئی دھوم دھڑکا اور کوئی اس کو عید قرار دینا جو ہے وہ موجود نہیں تھا۔ اس اعتبار سے غور کیا جائے تو ہمارے لیے ان چیزوں میں سوچنے کا ایک ہے، مقام ہے کہ کچھ چیزیں، البتہ یہ کہا گیا ہے، میں اس پہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، کہ اس کی جو ایجاد کی گئی ہے عید میلاد النبی کی حیثیت سے، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس وقت جو ہے شیعہ سنی کچھ معاملہ مسابقت کا شدت اختیار کر گیا تھا،
انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شیعوں نے جو یہ محرم اور اس کے تعزیوں کا معاملہ شروع کر رکھا، اس سے سنی عوام بھی بے انتہا متاثر ہوتے ہیں۔ اس میں دھوم دھڑکا ہوتا ہے، اس میں پٹے کھیلے جاتے تھے، اس میں طرح طرح کے ساتھ تماشے ہوتے تھے، یہ وہ پرانے، آج کل نہیں ہوتے وہ چیزیں، لیکن ہمیں بچپن میں یاد ہے کہ وہ جو ہیں وہ پٹے کھیلے جا رہے ہیں، تو گویا کہ شمشیر سنی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، تو اب سب جاتے تھے، ہم بھی جاتے تھے، جا کر دیکھتے تھے، سب مسلمان شریک ہوتے تھے۔ اب اس ضمن میں جو بھی کچھ بیان کیا جاتا تھا وہ اس کا ظاہر بات ہے کہ ہمارے ذہنوں پر، ہمارے تحت الشعور پر اثر پڑ رہا تھا۔ تو یہ جو ہے اس کا ایک دعویٰ کرنے کے لیے کہ اس کا علاج ہم سنی بھی کریں، تو کوئی ایسی ہی چیز ہونی چاہیے جو لوگوں کی دلچسپی کا ذریعہ بن جائے، موجب بن جائے، اور لوگ اس کے اندر ذوق در ذوق شریک ہوں۔ تو یہ میلاد النبی کے جلوس جو ہیں، ان کے موجد جو ہے مولانا احمد رضا خان بریلوی ہے۔ بہرحال یہ بات تو میں نے ایک ٹیکنیکل انداز سے آپ سے کہی ہے۔ بہرحال یہ دن خوشی کا دن ہے، ولادت کا دن ہے، اور وفات کا دن ہے، تو یہ حضور کے لیے اصل میں تو یہ دن ہونا چاہیے شکرانے کا دن، اس لیے کہ ہماری عیدوں کے ساتھ لفظ شکر آتا ہے قرآن میں۔ عید الفطر کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور عید الاضحیٰ کا ذکر ہے كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اسی طریقے سے اگر واقعۃ حضور کا ولادت کے دن کا معاملہ خاص رکھے تو اس میں وہ تو شکرانہ ہونا چاہیے، اور اس شکرانے کی شان کیا ہے؟ جب ہم عید کے لیے جاتے ہیں تو تکبیر رب کا نغمہ ہمارے زبانوں پر ہونا چاہیے، ہوتا نہیں ہے، لوگ چھوڑ گئے ان چیزوں کو، لیکن یہ کہ پڑھنا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، جیسے عیدین کی نمازوں میں یہ اضافی تکبیرات ہیں، تو یہ تکبیرات جو ہیں یہ جاتے آتے ہوئے یہ جو ہے مسنون ہے، یہ پسندیدہ ہے، اس کو ہم چھوڑ چکے۔ اسی طریقے سے نماز جو ہے ہم کہتے ہیں دو رکعت شکرانہ، تو اصل میں تو اس کو شکرانے کے طور پر منایا جائے، اس میں ظاہر بات ہے خیرات کی جائے، غریبوں کو کھانا کھلایا جائے، جیسے عید الفطر کے ساتھ فطرانہ ہے تاکہ غریب بھی اس عید الفطر کی خوشیوں میں کچھ شریک ہو سکے۔ عید الاضحیٰ کے ساتھ غریبوں کے لیے گوشت کھانے کا معاملہ ہے، یہ 1/3 جو ہے آپ کو اپنی قربانی کا گوشت لازماً جو ہے خیرات کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، اور وہ غریبوں کو بھی جنہیں کو یعنی گوشت کو دیکھنے کی جو ہے وہ جو نہیں ہوتی صورت پیدا ہوتی بسا اوقات، وہ ان کو یہ ہے کہ گوشت کھانے کو ملتا۔ تو یہ چند باتیں تو میں نے کی ہیں۔ آج اس عید میلاد النبی کے نام کے حوالے سے اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے، ختم نبوت جو ہے ہمارے عقائد کے اندر لازماً شامل ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، آخری رسول۔ یوں سمجھیے کہ بعض روایات کے روح سے اگر 1.25 لاکھ انبیاء دنیا میں آئے ہیں تو اس کی آخری کڑی بھی صرف حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان 1.25 لاکھ میں سے وہ بھی جو نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ رسول جو ہوتا ہے لازماً نبی ہوتا ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہے۔ تو 313 کی جو ہے تعداد بتائی گئی ہے کہ رسول آئے ہیں دنیا میں، آخری رسول بھی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ختم نبوت کے 2 مفہوم ہیں جن میں سے ایک بہت عام ہوا ہے، اس کی خاص وجہ ہے، اس کا تعلق ہے شریعت سے، قانون سے۔ وہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے کہ آپ آخری نبی، آخری رسول، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ جس نے دعویٰ کیا وہ جھوٹا، دجال، کذاب، کافر، مرتد، اور جس نے اس کی تصدیق کی وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج۔ اب یہ چونکہ ہے قانونی مسئلہ، کوئی شخص مسلمان رہا یا نہیں رہا، لہذا اس پہلو پر تو علماء نے پوری توجہ کی ہے، اس کے دلائل بھی یہ ہیں۔ البتہ آپ نے نوٹ کیا گیا ہو کہ اس کے لیے عام طور پر ایک ہی آیت قرآن کی جو پیش کی جاتی ہے، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ یہ اصل میں جو معاملہ ہوا تھا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس کے حوالے سے ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ یہ آیت آپ نے بے شمار مرتبہ سنی ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ ختم نبوت کے موضوع پر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے موضوع پر جہاں کہیں بھی خطاب ہوگا، وعظ ہوگا، تقریر ہوگی، اس میں لازماً یہ آیت مبارکہ کوٹ ہوگی۔
تو ایک مفہوم تو یہ ہے، اور اس کے حوالے سے یہ آیتیں جو پیش ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے۔ دوسرا مفہوم اور ہے، نبوت اور رسالت حضور پر کامل ہوئی، یہ دوسرا پہلو ہے۔ اور نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور کی فضیلت کس میں ہے؟ ختم نبوت میں کوئی فضیلت نہیں ہے، بس بڑی معنی کہ ختم ہو گئی، ایک شے تھی اب نہیں رہی، ایک واقعہ ہے، بس اس میں فضیلت کا پہلو کون سا ہوا؟ بلکہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اصل میں غلام احمد قادیانی نے لعنت اللہ علیہ جو اپنے دعوی کا آغاز کیا تھا وہ یہی سے کیا تھا۔ اس نے اجرائے وحی کا فلسفہ پیش کیا کہ وحی تو جاری ہے، وحی کا سلسلہ بند نہیں ہو سکتا، کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وحی رحمت ہے؟ اب یہ بات لوگوں کو اپیل کی، وحی تو رحمت ہے، تو یہ رحمت کا سلسلہ کیسے بند ہو سکتا؟ تو اجرائے وحی سے بات شروع کی، اور اس کو پھر آگے بڑھتا گیا، مہدی موعود ہونے کا وعدہ کیا، پھر اس نے مسیح موعود ہونے کا وعدہ کیا، پھر نبی کا دعویٰ کر دیا بالفعل۔ لیکن یہ بنیادی بات وہ تھی کہ جس نے لوگوں کو اپیل کیا، میں اس کی بات وضاحت کر دوں گا آپ سے۔ تو در حقیقت ختم نبوت کے یہ دو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، یہ لفظ ختم میں اردو میں بھی موجود ہے۔ ایک یہ ہے کہ پیسے ختم ہو گئے، آٹا ختم ہو گیا، یہ ایک مفہوم ہے۔ ایک یہ کہ اسکول کا طالب علم کہتا ہے کہ میں نے اپنا کام ختم کر لیا، تب یہ ختم جو ہے پورا کر لیا، میں نے اپنا کام پورا کر لیا، یہ ختم جو ہے یہاں پر اس معنی میں آیا۔ تو اس معنی میں ایک ہے حضور پر ختم نبوت کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں۔ ایک ہے ختم نبوت اس معنی میں کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے۔ اب اس کے لیے جو قرآن مجید کی آیت ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، جو 3 مرتبہ آئی قرآن میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ہے اصل آیت۔ اس کو ایمفیسائز نہیں کیا گیا، اس پر توجہ نہیں کی گئی کہ اصل میں تکمیل نبوت و رسالت کی مظہر یہ آیت ہے۔ اس کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ بات سامنے آتی ہے کہ محمد الرسول اللہ کا مقام کیا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ ایک چیز مسلسل چلی آ رہی تھی، ایک جگہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے ختم ہو گئی، ایک واقعہ ہے، لیکن اس میں فضیلت تو کوئی نہیں۔ ایک ہے ایک چیز رفتہ تدریجاً ارتقاء کے مراحل طے کرتے ہوئے اپنے کلائمیکس کو پہنچی اور ختم ہوئی، زمین و آسمان کا فرق۔ ایک چیز اپنے عروج کو پہنچ کر ختم ہوئی، ایک چیز کلائمیکس کو پہنچ کر ختم ہوئی۔ یہ ہے اصل معاملہ کہ جو حضور کی اس میں فضیلت ہے، جس میں اندر حضور کا مقام جو ہے انبیاء کرام کے مقدس گروہ کے اندر معین ہوتا ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہوئی۔ حضور پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد نبوت نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، جس نے دعویٰ کیا وہ کذاب دجال۔ اب لیجیے حدیث کے جو اس اتمام نبوت و رسالت کے اعتبار سے، یہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی۔ یہ بارہا میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو حدیث متفق علیہ ہو اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے حدیث کے مستند ہونے کا، وہ قرآن مجید کے قریب ہی پہنچ جاتی ہے وہ حدیث اپنے سند کے اعتبار سے۔ قرآن قرآن ہے، حدیث حدیث ہے۔ قرآن لفظاً وحی ہے، حدیث مانن وحی ہے۔ قرآن محفوظ ہے لفظاً، حدیث محفوظ نہیں ہے لفظاً، لیکن سند کے اعتبار سے جو متفق علیہ روایت ہوگی وہ قرآن مجید ہی کے قریب پہنچ جاتی ہے۔ اس روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مثلی و مثل الانبیاء، میری اور باقی دوسرے رسول نبیوں کی مثال ہے کمثل قصر، ایک محل کی ہے، ایک عمارت بڑی شاندار بنائی گئی، احسن بنیانہ، اس کی تعمیر بہت عمدہ ہوئی، بہت اعلیٰ ہوئی، بہت حسین، وَتُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، لیکن ایک جگہ پر اس میں رکھنا چھوڑ دیا گیا، بہت شالیشان ہے، لیکن ایک رکھنا ہے، یہ کیا ہے، کس لیے ہے، کیوں چھوڑ دیا گیا، کیوں تکمیل نہیں کی گئی؟ فَطَافَ بِهِ النَّظَّارُ، تو نظارہ کرنے والے، دیکھنے والے سیاح لوگ آتے تھے اور وہ اس کا طواف کرتے تھے، اس کے گرد جو ہے چکر لگاتے تھے، یتعجبون، اور تعجب کرتے تھے، من حسن بنیانہ،
اس کی انتہائی خوبصورت جو عمارت ہوئی ہے اس کی تعریف کرتے تھے، اللہ موضع تلک اللبنہ، سوائے اس ایک اینٹ یا کہہ لیجئے وہ ایک پتھر، اس زمانے میں اینٹوں کا رواج نہیں تھا تو پتھروں سے بنتی تھی، اس کی کوئی جگہ چھوڑ دی گئی۔ اب فرمایا آپ نے فَكُنْتُ أَنَا صَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبْنَةِ خُتِمَ بِي النُّبْيَانُ وَخُتِمَ بِي الرُّسُلُ، تو میں وہ اینٹ ہوں، میں وہ پتھر ہوں جس نے آ کر اس رخنے کو پر کر دیا ہے، بند کر دیا ہے، اور میرے ذریعے سے وہ عمارت بھی مکمل کر دی گئی اور میرے ذریعے سے رسولوں کو بھی مکمل کر دیا گیا، رسالت کی بھی تکمیل ہو گئی۔ وفی روایت، ایک اور روایت میں الفاظ ہے فَأَنَا اللَّبْنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں ہوں وہ اینٹ یا وہ پتھر اور میں ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب احادیث کی حد تک تو معاملہ یہ ہو گیا، اب آئیے آپ اس آیت کی طرف۔ یہ جو آیت ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تین جگہ آئی، دو جگہ اس کا اختتام ہے ان الفاظ کے ساتھ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور ایک جگہ ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ میں اس جو جہاں مختلف فی حصہ ہے اس کا اس وقت اس پر بحث نہیں کر رہا، جو بالکل متفق علیہ ہے، جس میں ایک شوشے کا فرق بھی نہیں ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ایگزیکٹلی یہی الفاظ، ایک حرف کا تو دور کی بات ہے، ایک شوشے تک کا فرق نہیں۔ اور دوسری بات یہ نوٹ کیجئے، یہ الفاظ کسی اور رسول کے لیے قرآن میں نہیں آئے۔ بعض الفاظ مشترک ہیں، بشیر، سارے انبیاء بشیر تھے، حضور بھی بشیر، نذیر، سارے خبردار کرنے والے تھے، حضور بھی خبردار کرنے والے، مبلغ، معلم، یہ سارے آپ ناصح، میں تم انصح لکم، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ سارے الفاظ مشترک ہیں۔ شاہد، گواہ، یہ بھی مشترک ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ الفاظ، لیکن یہ الفاظ قرآن مجید میں جو 3 مرتبہ حضور کے لیے آ رہے ہیں، کسی اور نبی اور رسول کے لیے 1 مرتبہ بھی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہی الفاظ ہیں جو حضور کی امتیازی حیثیت کو واضح کرنے والے ہیں۔ تو ساری توجہ ان پر ہونی چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں مائکروسکوپ کو فکس کر دیجئے اس کے اوپر۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، بالہدیٰ، ہدایت بھیج کر، الہدیٰ دے کر، اور دین حق دے کر، 2 چیزیں دے کر بھیجا گیا۔ اور کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ دین حق کو غالب کر دیں پورے نظام دین پر، پورے نظام زندگی پر، یا تمام ادیان پر، تمام نظاموں پر۔ یہ جو آیت ہے یہ در حقیقت نبوت اور رسالت دونوں کے اعتبار سے حضور پر اکمال اور تکمیل اور اتمام اور تتمیم کی مظہر ہے۔ حضور کو دے کر جو 2 چیزیں بھیجا گیا ہے، اب اس کو نوٹ کیجئے۔ وہ جو نبوت اور رسالت کی بات میں عرض کر رہا تھا، جو شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، اس کی شخصیت کے 2 پہلو ہو جائیں گے۔ نبوت کا پہلو ہے اللہ سے لینے والا، جیسے اینٹینا کو لگا رکھا ہے آپ نے اور وہ ہوا میں سے وہ لے رہا ہے وہ جو سگنلز، یہ ہے نبوت۔ رسالت ہے پہنچانا، یہ ہے رسالت جو ہے یہ لوگوں کو پہنچانا، اللہ سے لیتا ہے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ جو ہے کہ نبی اور رسول کا جو فنکشن ہے، اللہ سے جو 2 چیزیں ملی ان میں تکمیل کا پہلو کیا ہے؟ الہدیٰ، دی گائیڈنس، دی ٹوٹل گائیڈنس قرآن مجید۔ اس کو اس اعتبار سے سمجھیے کہ یہ تو نبوت کے آغاز سے ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔ سورہ بقرہ کے 4تھے رکوع میں آخر میں کہا گیا ہے، جب حضرت آدم کو حکم ہوا کہ اب اترو اور زمین کا چارج سنبھالو تو وہیں آباد رہو گے، وہاں فرما دیا گیا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ ہمیشہ کے لیے چارٹر ہے ابدی جو دیا گیا ہے حضرت آدم کو زمین کا چارج سنبھلواتے ہوئے۔ جب جب کوئی ہدایت میری طرف سے تمہارے پاس آئے، تمہارے سے مراد ہے تمہارے اور تمہاری نسل کے پاس آئے،
تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، اور جو ہماری آیات کی شکل میں ہدایت آئے گی، جو ہماری آیات کا انکار کرے گا وہ جہنمی ہوگا، آگ میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ۔ تو ہدایت تو آدم سے چلی آ رہی ہے، حضور تک آ رہی ہے، لیکن اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس ہدایت میں ارتقائی عمل جاری رہا ہے، یہ ارتقاء کے مرحلوں سے گزرتی ہوئی تکمیل کو پہنچی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دور تھا انسان کا کہ ابھی انسانی ذہن اعتبار سے انسان جو ہے، شعور کے اعتبار سے عہد طفولیت میں تھا، بچپن تھا۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ ابھی نہ کوئی تمدن، نہ کوئی تہذیب، نہ کوئی فلسفہ، نہ کوئی سائنس، نہ کوئی علوم، نہ کوئی یونیورسٹیاں، کچھ بھی نہیں۔ اس وقت جو انسانی شعور کی سطح تھی اس کے مطابق ہی ہدایت دی جا سکتی تھی، کامل ہدایت نہیں دی جا سکتی تھی۔ جس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ آپ کا بچہ پرائمری کا طالب علم ہے، آپ اس کو پی ایچ ڈی استاد رکھ دیجئے تو پی ایچ ڈی کیا پڑھائے گا اسے؟ وہ ظاہر بات ہے پڑھائے گا تو وہی کچھ جو کہ وہ پڑھنے کی استعداد رکھتا ہے۔ لہذا یہ ہدایت جو ہے یہ ہر دور کی ذہنی اور شعوری سطح کے مطابق یہ ترقی کرتے 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 یہ ایک خاص مقام تک پہنچی ہے جہاں انسانی شعور اور انسانی ذہن اور انسان کی صلاحیت جو ہے فکری، وہ اس جگہ پہنچ گئی تھی جسے ہم کہیں گے میچور ہو گیا نوع انسانی، اور اب وہ آگے جو ہدایت دے دی گئی ہے اس کی روشنی میں اگلا راستہ خود دیکھ سکتا ہے۔ اسی کا نام اجتہاد ہے۔ البتہ یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کہی ہے۔ ہدایت کے دو حصے ہیں، ایک ہدایت اصولی، ایمانیات، ماورائی حقیقتوں کی ہدایت، یہ کائنات کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ موت کے بعد کیا ہونا ہے، یہ فرشتوں کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، ماورائی، میٹافزیکل ہدایت اول روز سے کامل ہے، اول روز سے کامل ہے۔ تمام انبیاء نے وہی تعلیم دی ہے، ایمانیات کے معاملے میں کوئی فرق نہیں ہوا تمام نبیوں کے مابین، ایمان تو وہی ہے۔ البتہ عمل کا معاملہ، کیا کرو کیا نہ کرو، کیا مسائل ہیں۔ ابھی ظاہر بات ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ اگر ابتدائی دور میں ہے تو اس کو اسی کے حوالے سے ہدایت دی جائے گی۔ وہ ہدایت عملی جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے تدریجاً ارتقاء پذیر ہو کر آج سے 1400 برس قبل تقریباً وہ شعور کی اس سطح کو پہنچی ہے کہ اب آخری اور کامل ہدایت نامہ دے دیا جائے۔ اب اس میں دو باتیں نوٹ کیجئے، اس کی گواہی کیا ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، بلکہ ہے، ہمارا ایمان ہے، تحریف ہو گئی اس میں لیکن ہے تو صحیح۔ قرآن کہتا ہے خود سورہ مائدہ میں، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے ہی تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ اس دور کے حساب سے ہدایت مکمل تھی، اس میں نور بھی تھا۔ پھر انجیل آئی، ہم نے انجیل نازل کی، عیسیٰ ابن مریم کو عطا کی، فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا، اور یہ الہدیٰ ہے۔ اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا، تورات کا نہیں لیا، کیوں؟ اگر تورات کا بھی ذمہ لیتا اللہ تو کیا تحریف ہو سکتی تھی؟ اگر اللہ کا ذمہ ہوتا تو کیا کوئی تحریف کر سکتا تھا؟ اور دوسری طرف ناراض نہ ہو، اگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہ لیتا تو کیا ہم تحریف نہ کر دیتے؟ کیا باز آنے والے تھے؟ ترجموں میں ہم نے تحریفیں کی ہیں، تفسیروں میں ہم نے تحریفیں کی ہیں، متن میں نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب اس آیت کا پہلا حصہ تو مشترک ہے، تورات کس نے نازل کی؟ اللہ نے کی۔ ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا تو قرآن نے خود کہا انا انزلنا التوراۃ، تو نزول کا حصہ تو مشترک ہے، قرآن اور تورات اور انجیل اور کتابیں صحف ابراہیم وغیرہ وغیرہ۔ حفاظت کا ذمہ صرف قرآن کے لیے کیوں؟ میں یہ کہا کرتا ہوں ذرا لطیف انداز میں کہ ان کتابوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ یہ اللہ سے شکوہ کریں کہ ہمارے ساتھ یہ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں کیا؟ اب بھی تیری کتابیں،
قرآن بھی تیری کتاب ہے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ تمہارے اندر ہدایت کامل نہیں ہوئی تھی، تم تو اصل میں انٹرم پیریڈ کے لیے ہدایات پر مشتمل تھی۔ یہ نوٹ کیجئے لفظ ہدایت اور ہدایات، اس لیے کہ تورات کے لیے سب سے اہم لفظ جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹس ہے، ہدایات۔ عبوری دور کے لیے، انٹرم پیریڈ کے لیے جو ہے نوع انسانی کے لیے ہدایات دے کر نازل کیا گیا تھا۔ الہدا آنی تھی، تب اللہ کو کوئی میوزیم سجانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب وہ آخری ہدایت آ کر کامل ہو گئی تب یہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اور ہدایت آنی نہیں۔ یہاں وہ مسئلہ میں حل کر دوں جو قادیانی کی بات کا میں نے کہا تھا، میں بعد میں عرض کروں گا۔ ایک قادیانی نوجوان سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے اس سے 2 باتیں پوچھی۔ یہ بتاؤ کہ کیا تم مانتے ہو کہ قرآن میں ہدایت کامل ہو گئی؟ کہتے بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی؟ بالکل بالکل بالکل۔ تو پھر مجھے وحی کی ضرورت بتاؤ۔ جب ہدایت کامل ہو گئی اور محفوظ بھی ہے تو مزید وحی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا شغل تو نہیں ہے، یہ تو ایک ضرورت کے تحت جو کام ہوتا ہے حکمت سے، ضرورت سے ہوتا ہے۔ وہی ہدایت کے لیے تھی، ہم مانتے ہیں ہدایت کامل ہو چکی بھائی۔ اس گلاس میں جتنا پانی آ سکتا تھا آ چکا، آپ کہاں ڈالو گے؟ جو پانی ڈالو گے وہ ادھر ادھر بکھر جائے گا۔ یہ ہے دلیل اصل میں ختم نبوت کی، جو بدقسمتی سے ہماری طرف سے پیش نہیں ہوئی ہے۔ وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کیونکہ نمرود کے بارے میں فبہت الذی کفر، وہ نوجوان مبہوت ہو کر رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ہدایت مکمل ہو گئی اور محفوظ ہے، یا تو یوں کہو کہ نہیں اس میں تحریف ہو گئی ہے، اب ضرورت ہے کہ کوئی نبی آئے، وہ اس کے اندر آ کر بتائے کہ صحیح کیا تھا، غلط کیا تھا، کوئی کمی تھی تو اس کو پورا کرے، کوئی غلطی ہوئی تو اس کی تصحیح کرے۔ لیکن اگر قرآن کو مان لے کوئی شخص کہ اس میں ہدایت کامل ہو گئی اور یہ کہ وہ محفوظ ہے، تو پھر کسی اجراء وحی کی بنیاد ہی پیدا نہیں ہوتی، جہاں سے اس شخص نے فتنے کا آغاز کیا تھا اسی کی جڑ کٹ جاتی۔ اس میں دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ حضور سے مثلاً قبل نبی اور رسول کون تھے؟ حضرت عیسیٰ۔ یہ 600 برس جو ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کے درمیان فترت اولا، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دنیا میں کوئی نبی یا رسول نہ ہو۔ ان 600 برسوں میں نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول، پھر تکمیلی رسالت اور نبوت آ گئی۔ حضرت مسیح کا یہ قول موجود ہے آج بھی، اپنے حوارین سے کہا میں ابھی مجھے تم سے بہت سی باتیں اور کہنی تھیں، لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ فارقلیب آئے گا تو سب کچھ بتائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فارقلیب کا لفظ جو ہے ان کے حلق میں ہڈی بن کر پھنسا ہوا، پیریکلائٹوس، پیریکلوٹوس، پیراکلیٹ، اس لیے کہ اس کے معنی ہے محمد، جو اصل لفظ تھا محمد، قابل تعریف۔ اب انہوں نے ترجمہ کیا کمفرٹر، جو کہ آ کے تسلی دے گا، وہ مختلف اس کو بدلا ہے، اس کے اندر تحریف کی ہے۔ لہذا یہ جو فارقلیت آئیں گے، جو کہ محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کر تمہیں سب کچھ بتائیں گے۔ یعنی ساری تعلیم، تکمیل والی تعلیم جو ہے اس کا معاملہ ابھی ہے محمد کے لیے، ابھی تم اس قابل نہیں ہو۔ 600 برس اور تمہاری زندگی جو ہے وہ ہو جائے، آگے بڑھ جائے، تب وہ الہدا آئے گی۔ نمبر 2 دے کر کیا چیز بھیجے گئے؟ دین حق۔ اور دین حق کیا ہے؟ مکمل نظام جو مبنی بر حق ہے۔ سب سے بڑا حق کیا ہے؟ کائنات اللہ کی ہے، اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ دین حق کیا ہے؟ ایک پورا نظام زندگی جو اللہ کی حاکمیت کے اصول اور پوری زندگی کے تمام اصول اور تمام پہلو اجتماعی اور انفرادی وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کے اندر آ جائیں، یہ دین حق ہے۔ اور یہی نظام عدل ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب بھی انسان کچھ سوچے گا اس کی ایبسولوٹلی آبجیکٹو تھنکنگ ناممکن ہے، یہ دنیا میں مانا جاتا ہے۔ اپنی ذات کو علیحدہ کر کے آپ سوچ ہی نہیں سکتے، کچھ نہ کچھ سبجیکٹیوٹی شامل ہو کر جائے گی۔ ایبسولوٹ آبجیکٹیوٹی کہتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ امپاسبل۔ سرمایہ دار سوچے گا تو اپنے فائدے کی سوچے گا، مزدور کی بات وہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ مزدور کے گھر میں جو فاقہ آ رہا ہے اسے اس کا کیا احساس ہے؟ مزدور سوچے گا تو اپنے فائدے کی سوچے گا، وہ سرمایہ دار کے مفاد کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی مصلحتیں کیا ہے؟ اس کی بھی مصلحت ہے۔
تو یہ معاملہ جو ہے دو طرفہ ہے. نظام صرف اللہ دے سکتا ہے جو خالق ہے سب کا. وہ دین حق دیا گیا ہے محمد رسول اللہ کو. اچھا اب یہ دین حق بھی کامل ہوا ہے حضور پر. اس کے بھی تدریجی ارتقاء ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہم غاروں میں رہتے تھے, ہمارے آباء و اجداد, کوئی اجتماعی زندگی کا تصور تھا, کچھ تمدن کا کوئی معاملہ تھا, کوئی میونسپلٹی بھی نہیں تھی, کوئی گلیوں میں جھاڑو دینے کا کوئی انتظام نہیں تھا, کوئی رات کو جو ہے وہ گلیوں کو روشن کر, کچھ بھی نہیں. پھر ایک دور آیا قبائلی نظام. اب ایک نظام وجود میں آیا, قبیلے کا سردار ہے, تمہیں ماننا پڑے گا حکم, تم اس قبیلے کے فرد ہو اور اس قبیلے کی ریت اور رسم یہ ہے, تمہیں چلنا پڑے گا. نظام جب آتا پابندیاں آتی. اس سے آگے بڑھے سٹی اسٹیٹس قائم ہوئی. کچھ قبیلے آگے ایک جگہ رہ رہے, اب اپنی جگہ پر وہ ایک یونٹ ہے, ہر قبیلہ یونٹ ہے, ایک سردار ہے, اپنی جگہ پر وہ ایک یونٹ ہے, لیکن مل جل کر رہیں گے. وہ اصول کیا ہوں گے؟ انٹر ٹرائبل معاملات کیسے طے ہوں گے؟ یہاں سے دستور کا آغاز ہوا. ناؤ یو نیڈ اے کانسٹیٹیوشن. کوئی معاہدہ ہوگا قبیلوں کے مابین, تبھی تو وہ ایک شہر میں رہ سکتے ہیں. اور نوٹ کیجئے, حضور کی سیرت مطہرہ میں مدینہ جو ہے وہ اس مقام پر تھا. اٹ واز اے سٹی اسٹیٹ. اس میں مختلف قبیلے, 5 قبیلے آ گئے تھے, اور ان کے درمیان جو معاہدے تھے ان میں سے ایک بات صرف بیان کروں گا. اوس کا قبیلہ بڑا تھا, خزرج کا چھوٹا تھا. اگر کوئی اوسی خزرجی کو قتل کر دے تو 3 گنا تاوان دینا پڑے گا, اور اگر کوئی خزرجی اوسی کو قتل کر دے تو 3 تاوان دینا پڑے گا. اب آپ سوچئے, اوسی نوجوان کا خون کھولتا نہیں ہوگا کہ کیا میری جان کی قیمت اس خزرجی نوجوان کی جان سے 3 ہے؟ ہاؤ کم؟ بٹ یو ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ. یو بلونگ ٹو اوس, اور اوس کا یہ معاہدہ ہے. یہ بات سامنے آ گئی نا. اور پابندیوں پر پابندیاں چڑھ رہی ہیں. قبیلے کی پابندی تھی, اور اس سے اوپر اب یہ وہ جو انٹر ٹرائبل جو کانسٹیٹیوشن بنا اس کی پابندی. اس سے آگے چل کر ایمپائرز وجود میں آئے. اب بادشاہ ہے, محل ہیں, اسٹینڈنگ آرمیز ہیں. کسان محنت کرتا ہے خون پسینے کی, اور اس کی فصل میں سے آ کر لانس شیئر جو ہے جاگیردار لے جاتا ہے. اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھتا ہے, کچھ دیتا ہے بادشاہ کو. بادشاہ اس کی بنیاد پر فوجیں کھڑی کرتا ہے. جاگیرداروں کو بھی 20,000 منصبدار ہیں تو 20,000 فوج اسے رکھنی پڑے گی. جب بادشاہ جنگ ہوگی تو وہ بلائے گا, لاؤ اب کہاں 20,000, تمہیں اتنی بڑی جاگیر دینی تھی, اس کا سارا لگان تم لیتے تھے, تو اب لاؤ 20,000, لاؤ 5,000, 5,000 منصبدار, 20,000 منصبدار. یہ نظام دنیا میں آیا ہے, امپیریلزم. اور اب انسان کے لیے بدترین ظلم کسان کی محنت اور عیش, بادشاہ اور جاگیردار کا. کرگے پر بیٹھا ہوا کوئی بن رہا ہے کپڑا, ٹیکس دو, اور ٹیکس نہیں دو گے ذرا سر اٹھایا گردن اڑا دی جائے گی. کھڑی ہے فوجیں. یہ دور تھا جس میں انسانی تمدن اس مقام تک پہنچ گیا تھا, اور ظلم اس انتہا کو پہنچ گیا تھا کہ اب دین حق کامل شکل میں دیا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کا اتمام کر دیا. یہ نوٹ کیجئے, اکمال اور تکمیل, اتمام اور تتمیم, یہ حضور کے بارے میں قرآن میں بار بار آتا ہے. اس لیے کہ تکمیل, جو میں نے کہا, تکمیل نبوت, تکمیل رسالت, تکمیل دین. الیوم اکملت لکم دینکم, اور تکمیل ہدایت, نعمت ہدایت. اصل نعمت ہدایت ہے, یہ میں نے 12 بیان کیا ہے. کوئی شے دنیا میں ہدایت وہ جو ہے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت شامل نہ ہو. اولاد نعمت نہیں ہے, اگر آوارہ ہو کر اٹھی تو آپ کے بڑھاپے میں سوہان روح بن جائے گی آپ کی.
دولت نعمت نہیں ہے، اگر آپ نے اس کی وجہ سے آوارگی کی، عیاشیاں کی، بدماشیاں کی، تو یہ دولت جو ہے زحمت ہے، نعمت کہاں؟ ہاں اولاد کے ساتھ ہدایت ہے، اب یہ نعمت ہے، اب یہ صدقہ جاریہ ہے۔ دولت کے ساتھ ہی آپ کو ہدایت بھی ملی ہے، آپ اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ نعمت ہے۔ تو نعمت جو ہے اتممت علیکم نعمتی، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ دین ہے، دین حق جو کامل ہو گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت ہدایت کا اتمام کر دیا ہے، وہ الہدیٰ جو میں بیان کر چکا ہوں۔ جو دو چیزیں جو حضور دے کر بھیجے گئے وہ دونوں تکمیلی اعتبار سے بلند ترین مقام پر ہیں۔ الہدیٰ مکمل ہو گئی، ہدایت اس کے اندر کامل ہو گئی۔ دین حق میں نظام زندگی، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم گیون بائی اللہ، دی سسٹم آف سوشل جسٹس گیون بائی اللہ، یہ دین حق کی شکل میں مکمل ہو گئی۔ یہ ہے وہ لینے والا حصہ۔ اب دینے والا حصہ، دینے والے حصے کے اندر پہلا مرحلہ ہوتا ہے تبلیغ، دعوت، اشاعت۔ باقی نبیوں کے ہاں ہمیں وہی کچھ نظر آتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو حضور کے لیے خاص ہے، اس دین حق کو بالفعل قائم کرو، غالب کرو۔ یہ تو ایک ہرکولین ٹاسک ہے۔ تبلیغ آپ کیے جائیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کو کنکر مار دے، کوئی آپ کو مذاق اڑا دے، کوئی اور کچھ کر دے، کوئی فقرہ اور کیا کرے گا آپ، لیکن آپ ایک نظام کو چیلنج کریں۔ نظام جو بھی ہے، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں کوئی اجتماعی نظام نہ ہو، یا ملوکیت ہے، یا جمہوریت ہے، عوام کی حاکمیت ہے، یا سرمایہ داری ہے، یا کمیونزم ہے، کوئی نہ کوئی تو نظام ہے نا۔ اور آپ ایک نظام حق آپ کے پاس ہے، آپ نافذ کرنا چاہتے ہیں، پہلے نظام کو اکھیڑنا پڑے گا جڑ سے، تب وہ دوسرا نظام آئے گا۔ دو جیسے تلواریں ایک نظام میں نہیں آ سکتی، تو دو نظام ایک جگہ نہیں ہو سکتے۔ مذہب 100 بھی ہو سکتے ہیں ایک جگہ پر۔ مذہب جب کہتے ہیں یہ پرائیویٹ معاملہ ہے، آپ امریکہ میں جا کے دیکھ لیجیے، 100 مذہب مل جائیں گے آپ کو، گن لیجیے۔ مسجدیں بھی بن رہی ہیں وہاں، جو ہے مندر بھی بن رہے ہیں وہاں پر، سکھوں کے گردوارے بھی بن رہے ہیں، اور وہاں پر پروٹیسٹنٹس کے چرچ جو ہیں وہ تو سینکڑوں چرچ ہیں نا، ان کے فرقے جو ہیں وہ کوئی ایک آدھ نہیں ہے، ہر چرچ اپنی جگہ پر ایک فرقہ ہے، کیونکہ مرکزی نظام تو ختم ہو گیا۔ جب پوپ سے بغاوت کی تو مرکزی نظام ختم ہو گیا، تو چرچ جتنے بھی ہیں وہاں پر آپ اندازہ کیجیے۔ تو یہ مذاہب ہیں، مذاہب 100 بھی رہ سکتے، نظام تو ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے۔ لہذا یہ ہے واحد مشن جو دیا گیا ہے آپ کو، جس کو کہا جائے گا کہ یہ ریولیوشنری مشن تھا کہ اس نظام کو ختم کر کے اس کی جگہ پر اللہ کا نظام حق نافذ کرو۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ برڈز آئی ویو خود لے لیجئے، کیا کچھ کرنا پڑا ہے، کیا کچھ قربانیاں دینی پڑی ہیں، کیسی کیسی محنت کرنی پڑی ہے، دن رات کی محنت و مشقت۔ شروع میں کیا ہوتا تھا، اجی پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، یہ شاعر ہو گئے، پتہ نہیں کیا کہاں سے شعر کہنے آ گئے، نہیں شعر تو اچھے کہتے ہیں، یہ تو ساحر ہے، جادو کر دیتا ہے، مت سنو اس کی بات، جادو ہو جائے گا تمہارے۔ یہ سب کچھ سنو ہے محمد، اگرچہ تمہارے دل کو یو فیل ہرٹ، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں اسے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، سنیے، برداشت کیجئے۔ پھر صحابہ پر جو تعذیب المسلمین کا ایک دور ہے، سن 490 سے شروع ہو کر جو سن 12 تک چلا ہے، کیسے کیسے ٹارچر ہوئے، کیسے کیسی سختیاں آئی ہیں، کیسے دہکتے انگاروں پر لٹائے گئے، کیسے گردن میں وہ ڈال کر رسی اور جو ہے گلیوں میں اور جو ہے وہ گھسیٹے گئے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب جو ہے دہکتے انگاروں پر لٹائے گئے، مادر ذات برہنہ کر کے نکالے گئے ہیں حضرت مصعب بن عمیر اپنے گھر سے، مادر ذات ٹوٹل نیکڈ، الف ننگے۔ چچا نے کہا تم نے اپنے باپ کا دین چھوڑ دیا ہے، وہ باپ مر گیا تھا لیکن بہت دولت چھوڑ کر گیا تھا، ماں نے بڑے ناز و نام میں پالا تھا، تم نے دین چھوڑ دیا، تمہارا اس کے مال پر کوئی حق نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ اٹھ کر چلنے لگے تو کہ یہ لباس بھی اسی کے مال سے اتارو، اس کو اتار دیا، الف ننگے ہو کر ماں کے پاس آئے،
ماں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے ہوں گے، کیا ہوا ہے مصعب؟ کہ میں موحد ہو گیا ہوں۔ یہ توحید ہے۔ بہرحال یہ جو ایک اسٹرگل ہے، یہ تو آپ کے مطالعے کی چیز ہے، اس کو میں اس وقت بیان تو نہیں کر سکتا۔ کیا اس کی سٹیجز تھیں، کن مراحل سے گزر کر ہوا ہے۔ ہاں میری کتاب ہے، اللہ کا شکر ہے، میں مطمئن ہوں کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا ہے اس کے فضل و کرم سے۔ منہج انقلاب نبوی، یہ سیرت النبی کی نہیں، فلسفہ سیرت نبوی کی کتاب ہے۔ بہرحال رسالت کے ضمن میں تکمیلی مقام یہ ہے کہ صرف انفرادی طور پر نصیحت اور وعظ اور صرف انفرادی طور پر لوگوں کا تزکیہ نہیں، پورا نظام زندگی عملاً جو ہے بدل کر دکھا دیا۔ ایک نیا نظام دنیا کو دیا ہے، ایک نئی تہذیب دنیا کو دی ہے، ایک نیا تمدن دنیا کو دیا، ایک نیا تعزیراتی قانون دیا ہے۔ من رائے نے 1920 میں یہی تقریر کی تھی لاہور میں، اور وہ ایک بہت بڑا کمیونسٹ تھا، وہ پرسنل فرینڈ تھا لینن کا، اور انٹرنیشنل کمیونسٹ پارٹی کا جو تھی اس کا ممبر تھا، اور اس نے کہا تھا کہ سب سے بڑا انقلاب، عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ چونکہ کمیونسٹ تھا، وہ انقلاب کو جانتا ہے۔ انقلاب کہتے کسے؟ عام آدمی تو انقلاب کو جانتا نہیں، ہی نہیں ہوئے، ہی واز اے پارٹ آف دیٹ ریولیوشن۔ پھر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو کہا ہے، تاریخ انسانی میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے تاریخ کے دھارے کے رخ کو موڑا ہے، 100 لیے ان میں سے، پھر گریڈیشن سب سے زیادہ کس نے موڑا ہے، اور نمبر 1 پر لا رہے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اغیار کے جو ہیں یہ گواہیاں ہیں۔ تو یہ رسالت کے ضمن میں سمجھ لیجئے، تکمیل رسالت کا مرحلہ ہے کہ صرف انفرادی وعظ اور انفرادی سیرت و کردار کی تعبیر نہیں، نظام کو بدلا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے بدلا ہے؟ اگر اس کی خواہش ہو تو میری کتاب پڑھیے، منہج انقلاب نبوی۔ سادہ سے انداز میں وہ ہے رسول انقلاب کا طریق انقلاب کے عنوان سے، اور ذرا جب آپ چاہیں گے کہ اس میں باقاعدہ سیرت کے حوالوں کے ساتھ سارا معاملہ آئے تو وہ ہے منہج انقلاب نبوی، مطالعہ کیجیے۔ دوسری بات، رسالت کے ضمن میں حضور نے یہ سارا کارنامہ ہیومن ایفرٹ اور ہیومن سٹرگل کی بنیاد پر کیا۔ معجزہ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہوا، کم سے کم ہے معجزہ۔ جب بھوک لگی ہے تبوک والے لشکر کو، من و سلوہ تو نازل نہیں ہوا، برداشت کرو، جنت چاہیے نا، بھوک برداشت کرو۔ جب غزوہ خندق کے اندر پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے، من و سلوہ تو نازل نہیں ہوا۔ جب حضور سے شکایت کی گئی ہے کہ حضور دیکھیے ہم نے اپنی چادروں سے کس کر پتھر باندھ رکھے تاکہ کمر دوہری نہ ہو جائے، کئی وقت کے فاقے ہو گئے، اور اب ہمیں خندق کھودنی پڑ رہی ہے، سردی کا موسم، خندق کی کھدائی، اور کئی دن کے فاقے۔ حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھا کر دکھایا، 2 پتھر بندے ہوئے۔ ہیومن سٹرگل، اس کو معراج پر پہنچایا ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر معجزے سے کام ہو تو اللہ کا کمال ہے، نبی کا تو کمال نہیں اس میں۔ اگر سمندر پھٹ گیا تو کیا موسیٰ کا کمال ہے؟ اللہ کا معجزہ ہے۔ اگر ایک چٹان سے 12 چشمے بہہ گئے تو یہ کیا موسیٰ کا کمال ہے؟ یہ تو معجزہ ہے۔ معجزات نہیں، عمل، مشقت، محنت، جد و جہد، ایثار، قربانی، صبر، مصابرت، مقاومت، تحمل، برداشت، ان چیزوں کو جانے دو۔ فکر انصاف پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا۔ مجھے یہ شعر یاد آ جایا کرتا ہے اس موقع پر، اقبال نے غالب کے بارے میں کہا ہے، فکر انصاف پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا، ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تاک ہو جا۔ تخیل انسانی کہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ اے غالب تیری شاعری سے انسان نے یہ سمجھا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ محمد کی ذات سے انسان نے یہ سمجھا ہے کہ انسانیت کتنا بلند مرتبہ ہے۔ ایک انسان نے 23 برس کے اندر عظیم انقلاب برپا کر دیا۔
اور ایسا نہیں ہوا کہ ایک دعا مانگی اور 100 آدمی آ گئے، اور ایک دعا مانگی اور 1000 آدمی آ گئے۔ 10 برس میں بمشکل 100 آدمی آئے ہیں، دن رات کی محنت اور مشقت کے نتیجے۔ یہ محنت، یہ مشقت 10ویں سال کو اسی لیے آپ نے عام الحزن کہا ہے۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، وہ گھر میں ایک دلجوئی کرنے والی رفیقہ حیات تھی، وہ بھی گئی۔ باہر سے جو بھی طبیعت کا تقدر لے کر آپ آتے تھے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُ، گھر میں آ کر وہ رفیقہ حیات جو ہے کوئی مرہم رکھتی تھی، وہ بھی گئی۔ اور ایک ہی سہارا دنیاوی تھا ابو طالب کا، وہ بھی گیا۔ اب قریش نے طے کر لیا قتل کر دو۔ آلٹرنیٹ بیس کی تلاش میں طائف گئے، وہاں وہ دن 3 دن جو گزرے ہیں وہ پوری عمر میں نہیں آئے، جو پتھراؤ ہوا ہے، جو تذلیل ہوئی ہے، جو توہین ہوئی ہے۔ تو ہے یہ نہیں ہوا ہے کہ بس ایک دعا کی اور بس ایک انقلاب آ گیا۔ یہ ہماری شاعری کی، یہ نعتوں کی باتیں ہیں، یہ شعری انداز میں نعتیں کہتے ہوئے آپ چاہیں جائیں جو آسمان و زمین کے کلابے میں لاتے۔ اصل کارنامہ یہ ہے، ہیومن سٹرگل کی بنیاد پر زمین پر قدم بقدم چل کر انقلاب برپا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آخری بات، رسالت کے ضمن میں تکمیل کا معاملہ تیسرا کیا ہے؟ نبوت کے معاملے میں تکمیل ہدایت، نمبر 2 تکمیل دین حق، رسالت میں ایک نظام قائم کرنا اور انسانی محنت اور جد و جہد کے نتیجے میں قائم کرنا۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ آپ واحد رسول ہیں اللہ کے، پہلے اور آخری، جو پوری نوع انسانی کے لیے بھیجے گئے۔ نو ون ایکسپٹ ہم، آخری رسول حضور سے پہلے، وہ بھی خاتم النبیین ہیں، انبیاء بنی اسرائیل کے سلسلے کی آخری کڑی ہے، لیکن انہیں بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہ سینٹ پال نے اسے تبلیغی مذہب بنایا ہے۔ حضرت مسیح تو کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، یہ جو میری تعلیمات ہیں یہ غیر اسرائیلیوں کے لیے نہیں ہے، صرف ایک ہے حضور۔ اس سے پہلے جو بھی آئے اپنی اپنی قوم کی طرف آئے، اپنے اپنے علاقوں کی طرف آئے۔ الی مدین اخاہم شعیبا، الی ثمود اخاہم صالحا، الی عاد اخاہم ہودا، اپنے اپنے جو ہے علاقوں کے لیے، اپنے اپنی قوموں کے لیے۔ اسی لیے ہر جگہ آپ کو قرآن میں ملے یا قوم یا قوم یا قوم، اور جہاں حضور کی دعوت آتی ہے یا ایھا الناس، بات ہوتی ہے اے لوگو، اے بنی نوع آدم۔ اس کے لیے میں نے آپ کو 3 آیتیں سنائیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ویسے 5 دفعہ آیا یہ مضمون قرآن میں، لیکن ان میں سب سے کلیئر یہ ہے، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کسی ایک قوم کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے آپ، تمام جہان والوں کے۔ سورہ اعراف میں فرمایا کہہ دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، صرف عرب کی طرف نہیں۔ یہ تکمیل رسالت کا آخری نقطہ، تکمیل نبوت، تکمیل رسالت۔ لیکن اس کا تعلق ہے اب مجھ سے اور آپ سے۔ یہ دین کامل، ہدایت کامل، دین غالب ہوا۔ اگر حضور عرب کے لیے بھیجے گئے ہوتے تو عرب میں کامل ہو گیا، آگے ضرورت نہیں تھی، کوئی جنگوں کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تو جب تک پوری نوع انسانی پر یہ نظام دین حق غالب نہیں ہوتا، حضور کی بعثت کا مقصد ہنوز شرمندہ تکمیل ہے۔ یہ ہے یہ لمحہ فکریہ میرے اور آپ کے لیے۔ ہوگا کیسے؟ ہوگا محنت سے، ہوگا اسی طریقے پر جس پر کہ حضور نے کیا۔ ادھر ادھر سے مستعار طریقے مانگ کر دیکھا الیکشن ہوتے، چلو الیکشن میں حصہ لے لو، اسلام نافذ کر دیں گے ہمیں اگر الیکشن میں۔
دعوت و تبلیغ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، جب سب ٹھیک ہو جائیں گے نظام ٹھیک ہو جائے گا، یہ انہونی باتیں۔ تو یہ ہوگا اسی طریقے سے جو محمد عربی کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ہوگا۔ اور یہ جان لیجئے میں کبھی نہ مانتا کہ ہو سکتا ہے، کبھی نہ مانتا۔ وہ تو ہوا تھا ایک رسول کے ذریعے، رسول کامل کے ذریعے، انہیں تو ہر وقت وحی کی ہدایت جو ہے وہ حاصل تھی، ہر مرحلے پر وحی آ رہی ہے اور ہدایت جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اب کیسے ہو جائے گا؟ نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، ہوگا۔ یہ حضور نے فرمایا۔ وہی صوبان ہے جن کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے پوری زمین کو لپیٹ کر دکھا دیا، میں نے زمین کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن رکھو میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر زمین کو دکھا دیے گئے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مقداد ابن اسود فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اس روئے ارضی پر نہ کوئی گھر بچے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی خیمہ رہے گا، یہ جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں، جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ یہ پیشن گوئیاں محمد رسول اللہ کی ہے، کسی عام آدمی کی نہیں ہے۔ وہ صادق المصدوق، یہ ہونا ہے، اور آج اس کی شہادت دنیا دے رہی ہے۔ دنیا ڈر رہی ہے، اسلامی نظام اسلامی نظام، اسلامک فنڈامنٹلزم اسلامک فنڈامنٹلزم، ہمیں خطرہ ہے، ہمیں خطرہ ہے، ہمارے نظام کو خطرہ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہا مسلمانوں کے اندر کوئی جوش و خروش، کوئی جد و جہد، کوئی محنت، کوئی جماعت، کوئی تحریک ہمیں نہیں نظر آ رہی، انہیں نظر آ رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان کے جو سیارے ہیں وہ زیر زمین بھی دیکھتے ہیں۔ انہوں نے تو شداد کی جنت کا سراغ لگا لیا ہے۔ قوم عاد کا جو مرکز تھا، جو عرب کا جو ارض الخالی ہے، اس کے اندر ریت کے نیچے موجود ہے وہ شہر، اور اس کے عماد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد دیکھ لیے گئے۔ وہ دیکھ رہے ہیں اس امت کے اندر، اس کے اندر جو ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، اندر ایک امنگ ہے، ایک تڑپ ہے۔ یہ مرنے کو اتنا آسان سمجھتے ہیں۔ ہمیں جتنی محبت زندگی سے ہے اس سے زیادہ بڑھ کر محبت انہیں موت سے۔ Who can defeat them؟ مارے جاؤ مارے جاؤ، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے، بڑھتا جا رہا۔ جب یو ایس ایس آر ختم ہوا تھا، جب انہوں نے اثر نو نیٹو کی ایکسٹینشن اور آرگنائزیشن جو ہے اس کو کیا، تو کسی شخص نے پوچھا تھا نیٹو چیف سے کہ کس لیے؟ اب آپ کا وہ یو ایس ایس آر تو ختم ہو گیا، مقابلہ جس کا تھا خطرہ تھا، کہ نہیں اب ہمیں اسلامک فنڈامنٹلزم کا خطرہ ہے۔ وہ خطرہ نظر آ رہا ہے، اور ابلیس بہت پہلے سے جانتا ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا میں تو اقبال نے اس کی بات نقل ہی کی ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ اس میں ایک جذبہ ہے، سویا ہوا ہے۔ انگارے کے اوپر راکھ آ جائے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ اندر آگ نہیں ہے، اگرچہ آگ نظر نہیں آ رہی، راکھ ہے، لیکن اس راکھ کے نیچے دبی ہوئی چنگاریاں موجود ہیں۔ اگرچہ اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ وہ مس لیڈ ہے، غلط راستوں پر بھٹک رہے ہیں۔ صرف تبلیغ صرف تبلیغ صرف تبلیغ، 30 لاکھ کا مجمع جمع ہو جاتا ہے، اس سے کوئی انقلاب تو نہیں آ سکتا۔ کسی ایک گاؤں میں بھی تبدیلی نہیں آتی۔ رائے ونڈ میں 15 لاکھ کا اجتماع ہو جاتا ہے، اس سے ذرا 2 میل ہٹ کر دیکھیے کہ وہاں کوئی اثر پڑتا ہے ان کا۔ 30 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے ٹونگی میں، جو ڈھاکے کے قریب ہے، سب سے بڑا اجتماع تبلیغی جماعت کا وہاں ہوتا ہے۔ کوئی اثر بنگلہ دیش کی تہذیب پر، بنگلہ دیش کی سیاست پر؟ مس لیڈ۔ الیکشن 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 الیکشن، 50 برس سے زیادہ ہو گئے الیکشن میں حصہ لیتے، کیا نتیجہ نکلا؟ 0۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہداں کے لیے۔ اور اب تیسری ایک بہت بڑے فطرے کی بات آ رہی ہے، یہ خودکش بمبار، اس سے اسلام نہیں آئے گا۔ آپ اپنے غصے کو تسکین دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے،
امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم بھی ان کے ساتھ یہ کریں. پاکستانی فوج امریکہ کی ایجنٹ ہو گئی ہے، ہم پاکستانی فوج کا جو ہے انہوں نے ہمارے اتنے لوگ مارے، ہم ان کے ماریں گے. یہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے اسلام آ جائے گا؟ ناممکن. جو لال مسجد میں ہوا اسلام آباد میں، کیا اس سے کوئی اسلام آنے کا کوئی امکان تھا؟ لڑکیوں کو کھڑا کر دیا ہاتھ میں لے کر لکڑیاں. کیا ہے جذبہ، لیکن وہ بھٹک رہا ہے. کدھر، کس راستے پر چلے؟ وہ راستہ ہے سیرت النبی کا. کاش کہ یہ میلاد کے جلسے، سیرت النبی کے جلسے یہ حضور کی سیرت کو عام کرے. اور سیرت کے بھی اب یہ کہ حضور کی آنکھیں ایسی تھیں، حضور کی زلفیں ایسی تھیں، حضور کی کملی ایسی تھی، حضور کا سایہ نہیں تھا، حضور کا یہ آپ کریں گے، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ کیسے آپ نے انقلاب برپا کیا، اس کو ہم کیجئے. اسی پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. یہ آپ میں سے ہر ایک کے لیے لمحہ فکریہ ہے. یہ حضور کا قرض ہے ہمارے کندھوں پر. تمہیں ڈر ہے جانیں چلی جائیں گی؟ میرے 250 سے زیادہ صحابہ نے جانیں نہیں دی تھی. کیا میرا یہ قول نہیں تم نے سنا؟ لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا. میری بڑی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں. تم کیوں بھاگتے ہو موت سے؟ میں نے تکلیفیں نہیں اٹھائی؟ میرے پیٹ پر 2 پتھر نہیں تھے؟ میرے جسم اطہر پر پتھراؤ نہیں ہوا تھا؟ میں 3 دن روپوش نہیں رہا تھا؟ 3 سال میں اور میرا پورا خاندان بنی ہاشم ایک قید میں نہیں رہے تھے؟ شیب بنی ہاشم کے اندر وہ قید کیسی قید؟ قیدیوں کو تو آپ کھانے کو دیتے ہیں، وہاں تو کھانے پر پابندی تھی. دامن بدر میں جو ہوا، دامن احد میں جو ہوا، میرا خون کا فوارہ چھوٹا. تو یہ سارا یہ حجت ہے امت پر. یہ سب کچھ حضور اس کام کو کر سکتے تھے اور کوئی کانٹا بھی آپ کو نہ چبھتا. اللہ تعالیٰ اس پر قادر تھا. لیکن پھر ہمارے لیے حضور ہو جاتا. وہ تو حضور تھے، انہوں تو کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی تھی، حضور کو تو یہ تھا، حضور کو تو وہ تھا، ہم کیسے کریں جی؟ اس کو کاٹ دیا اللہ. یہ ہوا ہے ہیومن ایفرٹ، ہیومن سیکریفائس، ہیومن سٹرگلز. زمین پر قدم بقدم چل کر ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو میری ان کتابوں کا مطالعہ کریں. اور نمبر 2 یہ کہ آج کا یہ مضمون، آج تو چاہے وقت ہم نے کچھ زیادہ لے بھی لیا ہے، پھر بھی بہت تشنا رہا ہے، بہت سی باتیں سامنے نہیں آ سکی. لوگ جو عید میلاد النبی منا رہے ہیں، آپ اس کے حوالے سے ان کو تاکہ یاد آ جائے کہ ہمارا فرض کیا ہے. یہ قرض ہے ہمارے ذمے محمد کا. میرے مقصد بعثت کی تکمیل تمہارے ذمے ہے، اور اس کے لیے حجت میں قائم کر کے گیا ہوں. ہر تکلیف میں نے جھیلی ہے، ہر مصیبت سے میں گزرا ہوں، اور میرے صحابہ گزرے ہیں، ہر قربانی دی ہے. تو تم کیوں نہ دو؟